تو اس نے کہا ہے کہ یار اگر میں نے اس کے دینے ہیں تو یہ کوئی ایگریمنٹ اسٹامپ وغیرہ لے آئے مجھے دکھایا۔ اب جہاں پر اتنی گہری دوستی ہو وہاں پر بندہ کوئی ایگریمنٹ کوئی اسٹامپ کسی قسم کا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اس بندے نے مجھے کہا ہے کہ یار شہزیب مجھے پتہ ہے کہ تو حق پہ ہے، سچ بول رہا ہے، لیکن جو پنچایت ہوتی ہے نا وہ بغیر ثبوت کے کسی کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتی۔ اب اگر تو کہے کہ یہ والا پلاٹ میرا ہے تو میں تجھے کہوں گا کہ مجھے اس کے کاغذ دکھا اگر تیرا ہے تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ یار یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا، اگر تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ ہوتا تو میں وہ کر کے دیتا۔ تو اب یہ جو فیصلہ ہے یہ حلف پہ ہوگا، اگر تم حلف اٹھا سکتے ہو۔ میں نے کہا جی میں اٹھا کے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا اس کو کہ یار ادھر تو حلف اٹھا کے دے سکتا ہے۔ اس نے میرا تقریباً 1.25 1.5 کروڑ روپیہ دینا تھا، تو اس نے کہا جی میں حلف اٹھا کے دے سکتا ہوں۔ پھر میں نے کہا یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، منہ پہ سنت رسول ہے، ان کو کہیں کہ یہ حلف اٹھا دے۔ مولوی صاحب نے پہلے نو کی ہے، پھر اس نے کہا یار ہمیں سائیڈ پہ تھوڑا جانے دیں، ہم نے آپس میں کوئی ڈسکس کرنی ہے۔ تو یہ اسے سائیڈ پہ لے کر گیا ہے۔ تو پھر جب واپسی پہ مولوی صاحب نے کہا جی بھائی کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی حلف اٹھا کے دے دیتا ہوں۔ پھر پنچایت والے نے مجھے کہا ہے کہ شہزیب بھائی دیکھیں آپ معاملہ جو ہے نا اللہ کے سپرد کر دیں، جو حلف اٹھانے والا ہوتا ہے اور مطلب جو اٹھواتا ہے اور جو اٹھانے والا ہوتا ہے دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں، اللہ پاک بہتر انصاف کرے گا۔ تو اس لیے ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ اس بندے نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہ میرا ملازم تھا، تو اس لیے جو اس کا حق بنتا تھا اس کی تنخواہ تھی میں اس کو وہی دیتا تھا۔ دوستو آپ مجھے بتائیں، جو بندہ کسی کے پاس ڈیوٹی کرتا ہے تنخواہ دار ہوتا ہے وہ کسی کا باؤنڈ تو نہیں ہوتا نا؟ خدا کی قسم ہمیں اپنے موبائل پہ ٹک ٹاک بنانا الاؤ نہیں تھی، یوٹیوب چینل فیس بک پیج تو دور کی بات رہ گئی، تو ہم ٹک ٹاک بھی نہیں بنا سکتے تھے۔ جو کسی کا ملازم ہوتا ہے وہ کسی کا باؤنڈ تو نہیں ہوتا نا؟ تو ہمارا پارٹنرشپ والا حساب تھا۔ اس کے بعد اگر میں آپ کا ملازم تھا تو ایک جو ملازم ہوتا ہے مالک کبھی اس کو کہہ سکتا ہے کہ ایک دن ہم برابر کے امیر ہوں گے، جہاں پر میری کوٹھی ہوگی ساتھ والی تمہاری کوٹھی ہوگی، جیسی میری گاڑی ہوگی ویسے تمہاری گاڑی ہوگی اگر سیونگ کرتے رہو گے تو۔ جب نوکر اور مالک والی بات آ جاتی ہے تو پھر مالک کے برابر نوکر تو کبھی نہیں ہو سکتا نا، تو پھر ایسی باتیں تو پھر اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی نا۔ اس کے بعد دوستوں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا، بے شک آپ ہمارے علاقے میں آ کر کسی سے پوچھ سکتے ہیں